اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر سبق نمبر 11 صفائی نصف ایمان پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں صحت و تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ضائع ہو جائے تو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، اس لیے ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی کی ساری خوشیاں صحت کے ساتھ ہیں۔ صحت نہ ہو تو کھانے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا لطف۔ صحت نہ رہے تو بیمار آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ صحت مند آدمی علم حاصل کر کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور اپنے وطن کا نام روشن کر سکتا ہے۔ صحت و تندرستی کے لیے جسم، لباس اور غذا کا صاف ستھرا ہونا نہایت ضروری ہے۔ صفائی اور پاکیزگی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی صفائی اور پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں، روز نہائیں تاکہ ہمارے جسم پر میل کچیل نہ رہے، کیونکہ گندا انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ہوادار کمرے میں سوئیں، جلدی سوئیں، صبح سویرے اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صبح بیدار ہوتے ہی دانت صاف کریں اور سوتے وقت بھی دانتوں کی صفائی کریں۔ بچوں، اب آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ جسم کے مسام بند ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ہر شخص کے جسم میں اوسطاً 4.5 سے 5 لیٹر تک خون ہوتا ہے۔ دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ناخنوں کو باقاعدگی سے تراشتے رہیں۔ اگر ناخن نہ تراشے جائیں تو ان کے نیچے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں۔ صحت کے لیے خوراک کا صاف ستھرا اور مناسب ہونا ضروری ہے۔ گلی سڑی اور باسی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ بازار میں کھلی حالت میں فروخت ہونے والی چیزیں نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت کھانے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ ہاتھ دھو کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ لقمہ چھوٹا بنائیں اور اچھی طرح چبائیں تاکہ جلدی ہضم ہو جائے۔ اگر ہمارے گھر گندے ہوں، محلے میں گندگی ہو، گندے پانی کے نکاس کی نالیاں بند ہوں، گندا پانی گلیوں میں بہہ رہا ہو، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوں اور ان پر مچھر اور مکھیاں پل رہے ہوں تو ساری آبادی میں مہلک بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گلی محلے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ صحت مند ماحول قائم ہو۔ بچوں، بعد از مطالعہ ہم پڑھیں گے چبا کر کھانے کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا جواب ہے کھانا ہضم ہو کر جزو بدن بنتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہوا میں موجود جراثیم انسان کو کیسے بیمار کرتے ہیں؟ بچوں، اس کا جواب ہے جراثیم سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ سبق کے اہم نکات ہیں: صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صحت کے لیے خوراک کا صاف ستھرا اور مناسب ہونا ضروری ہے۔ صحت مند ماحول کے لیے اپنے علاقے کو صاف رکھیں۔ کھانے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ جسم اور لباس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ بچوں، اب دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کیجیے۔ الفاظ: معنی: نعمت،
اس کا معنی ہے انعام، عطیہ۔ تراشنا، کاٹنا۔ خورد و نوش، کھانا اور پینا۔ پاکیزگی، اس کا مطلب ہے طہارت۔ معدہ، انسانی عضو جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے۔ آداب، تہذیب اور لحاظ۔ بیدار ہونا، جاگنا۔ پرہیز، منع کی گئی اشیاء سے بچنا۔ باسی چیز، کھانے کی چیز جس میں بو آنے لگے۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔